نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا اور فعل کے اندر فعل ماضی اور فعل ماضی کے اندر ہم نے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ایک ایسا جملہ جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے جس کے کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل دو صورتوں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے، یا تو ظاہر یا ضمیر. ضمیر کی صورت میں آئے گا تو فعل کی گردان چلے گی. ظاہر کی صورت میں ہوگا تو صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا استعمال ہوگا. فعل فاعل کے علاوہ بعض دفعہ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جس سے مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو مفعول بھی استعمال ہوتا ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے، ضمیر یا ظاہر. ضمیر کی صورت میں آئے گا کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، اس لیے اٹیچ ضمائر استعمال ہوں گے. اور یہ اٹیچ ضمائر جو ہے یہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو عموماً یہ فعل کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں. اور جملہ فعلیہ کے اندر مرکبات کا استعمال. مرکبات آپ جانتے ہیں کہ مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری ہوتے ہیں. مرکب اضافی، اشاری اور توصیفی یہ تینوں مرکبات جو ہیں یہ جملہ فعلیہ میں فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں، مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں. فاعل بن کے آئیں گے تو حالت رفع میں ہوں گے، مفعول بن کے آئیں گے تو حالت نصب میں ہوں گے. معرفہ نکرہ کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. مرکب جاری ہمیشہ جملے کے اندر متعلق بن کر آتا ہے. جملہ اسمیہ میں اگر خبر محذوف ہو تو وہ قائم مقام خبر کا اسٹیٹس حاصل کر دیتا ہے. جملہ فعلیہ کے اندر اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو، فعل کو ماضی قریب کے اندر لے کے آنا ہو، فعل ماضی کے اندر خط کا استعمال کرتے ہیں. خط کا استعمال کرنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو تاکید یقیناً کا مفہوم آ جاتا ہے اور دوسرا اس کا مفہوم جو ہے وہ ماضی قریب کے اندر آ جاتا ہے. زوردار تاکید پیدا کرنی ہو، ڈبل زور پیدا کرنی ہو تو لام بھی لگا دیتے ہیں، لام تاکید جس کے ساتھ کہتے ہیں اس کو لقد. لیکن یاد رکھیے گا کہ لقد اس وقت استعمال ہوتا ہے جب جواب قسم ہوتی ہے. قرآن مجید میں اسلوب آپ کو ملے گا کہ مختلف جگہوں پر جواب قسم جو ہے وہ آتا ہے، قسم کی معذوف ہوتی ہے جملہ فعلیہ کے حوالے سے. جملہ فعلیہ کو اگر منفی کرنا ہو تو جملہ فعلیہ سے پہلے ما داخل کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا ہو تو پھر اسماء استفہام اور حروف استفہام استعمال کرتے ہیں. حروف استفہام استعمال کرتے ہیں جو کہ حال آ اور حال ہے. جب اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اسماء استفہام جو ہے وہ مبتدا بنتے ہیں، معرفہ ہیں. ایسی صورت میں وہ جملہ فعلیہ نہیں کہلاتا. اسماء استفہام اس کا مبتدا بن جاتا ہے اور جملہ فعلیہ اس کی خبر بن جاتی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں، کچھ چیزیں تھیں. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے پوچھیے، نہیں تو پھر انشاءاللہ آگے ہم ایک دو چیزیں چھوٹی اور ان کو آج کریں گے تو آپ کا فعل ماضی والا پورشن انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا ختم ہو جائے گا. تو اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے پلیز. سر یہ آخری پوائنٹ جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے اس کو دوبارہ بتا دیں گے. جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے جب یہ اسماء استفہام لگ جاتے ہیں تو سوالیہ بنانے کے لیے جملہ فعلیہ کو. میں نے آپ سے کہا من خالقہ ہو. میں آپ سے کہتا ہوں من خالقہ ہو. جی اس کی انالیسس کریں. سر من اسماء استفہام ہے. اسماء استفہام کیا بن کے آتا ہے؟ مبتدا. مبتدا کو کیا چاہیے؟ خبر چاہیے. خالقہ کی انالیسس کریں. خلقہ فعل ماضی اور واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اس کا فاعل بتائیے. سر ہوا سوری.
اور وہ اس کی ضمیر جی وہ کیا ہے مفعول مفعول جی اٹینشن بالکل خلقہ کا ترجمہ کیا کریں گے اس نے تخلیق کیا اس کو پیدا کیا جی اس نے اس کو پیدا کیا اس نے اس کو پیدا کیا ٹھیک ہے جی پھر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے کیا بن گیا جملہ فعلیہ جی اور یہ جملہ فعلیہ مبتدا کے لیے کیا بن گیا خبر خبر اور مبتدا مل کے کیا کرائیں گے سر جملہ جملہ فعلیہ اسمیہ کریں گے جملہ اسمیہ کریں گے جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ٹھیک ہے جی لیکن اگر میں اس کی جگہ آپ سے پوچھوں آپ فتح البابا بلکہ جی اب فتح البابا اس کے انالیسس کریں سر یہ جو ہے یہ اسماء استفہام ہے یہ اسماء استفہام ہے ویسے بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جی نہیں حروف استفہام وہ سوری حروف استفہام فتح کر کیا ہے فتح تو فعل ماضی فعل ماضی کون سا سر یہ حاضر حاضر مذکر حاضر واحد مذکر حاضر جی فاعل اس کا کیا ہے تو یہ تو کیا ہوگا سر ایک تو کا نہیں تو میں نہیں ہو سکتا نہیں تو میں نہیں ہو سکتا تا ہے جی 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 انتا بالکل ٹھیک ہے انتا البابا کیا ہو گیا سر مفعول ہے فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کے کیا بن گیا جملہ فعلیہ پل دیکھیے حروف استفہام ہے اسماء استفہام ہے من خلقہ کس نے تجھے پیدا کیا جواب کیا آئے گا ہاں یا نہ میں آئے گا سر نہیں اس میں تو ہاں یا نہ نہیں آ سکتا اس میں تو پورا جواب آئے گا نا کیا آئے گا خلق اللہ خلق اللہ بالکل ٹھیک ہے کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا اب فتح البابا کیا تو نے دروازہ کھولا جواب کیا آئے گا ہاں یا نہ میں آئے گا ہاں یا نہ میں جی جی ہلو بیٹا اس کو لکھ لیتے ہیں 1:30 بجے کیسے آ گئی کیا مطلب آپ لوگ پڑھائی کیسے ہو گیا آپ جاؤ کریں گے سر چلے جاؤ اس میں کیا ہو گیا میں لینے کیوں ہوا کریم کے ساتھ چھوڑ کے بھی دونوں کبھی نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے سوری جی کوئی اور سوال اور کے بعد سوال سر آپ نے لاسٹ ریکارڈنگ بھیجی نہیں وہ ذرا امپورٹنٹ ہے اس سے پھر ہم لوگ نوٹس بناتے ہیں اپنے مزید کون سی والی ریکارڈنگ نہیں بھیجی سر میں نے آپ کو لاسٹ والی یہ آخری سیشن کی نہیں آئی سر آخری کیڑی سیشن والی نہیں آئی ہولڈ کریں ایک منٹ جس میں اسماء استفہام اور یہ بتایا تھا صبر کریں اور وہ سلائڈ بھی نہیں آئی تھی سر جس میں اسماء استفہام اور وہ حروف استفہام کا بتایا تھا نا سر وہ سلائڈ بھی رہ گئی تھی سر ایگزیکٹلی نہ کریں یار ایسا اچھا رہ گئی تو رہ گئی سر کچھ کرتا ہوں میں سر تھینک یو سر اور یہ والی بھی ضرور بھیجیں سر کون سی والی آج کا لیسن آج کا لیسن سر ارے آج کا تو لیسن ہی شروع نہیں ہوا ابھی سر آج کا لیسن تو شروع ہونے دیں انشاءاللہ اچھا جی کوئی اور سوال ہے تو پوچھیے ریکارڈنگ تو آتی رہے گی سوال ہے تو پوچھیں سر پلیز سر ایک اور سوال کر لوں میں اگر کوئی نہیں جلدی کریں جلدی کریں اچھا سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ ما جو ہے وہ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے نفی استفہام اور موصولہ ابھی اور من جو ہے تو
سر ماں کا موصولہ نہیں سمجھ آ رہا مجھے. میں ماں کا موصولہ کیوں سمجھ آ رہا؟ جو اچھا اچھا ٹھیک ہے جوڑنا ہے نا بیچ میں. جی 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 بالکل. اچھا اب جی. میں وہ ذرا کنفیوز ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. نہ کیا کریں ایسا نہ کیا کریں. ایکچولی جو جتنے زیادہ اپنے ذہن کو چلاتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ. ہم جیسے سادے لوگ ہوتے ہیں سادہ سمجھ جاتے ہیں. جو زیادہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن پھر وہ آپ کی طرف پکے ہو جاتے ہیں. اچھا جی دیکھیں کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. یہ بات میں بار بار کرتا ہوں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ایسے فعل کو جب ہم ماضی کی بات کریں گے تو ہم ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی معروف. کیا کہیں گے اس کو؟ فعل ماضی معروف. فعل ماضی معروف کس کو کہیں گے؟ ایسے فعل کو کہیں گے کہ جس کا فاعل موجود ہوگا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. سر آپ کی آواز بریک ہو گئی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. ضمیر بھی ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ایسے جو فعل ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فعل معروف. ماضی ہوگا تو فعل ماضی معروف کہیں گے. مضارع ہوگا تو فعل مضارع معروف کہیں گے. معروف جانا پہچانا جس کا فاعل آپ کو پتا ہو کہ کون ہے. جس کا فاعل آپ کو پتا ہو کون ہے چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے وہ ظاہر کی صورت. بعض دفعہ فعل کا فاعل محذوف ہوتا ہے. بعض دفعہ فعل کا فاعل جبکہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا تو آپ لفظ کے اوپر غور کیجئے گا. میں نے آپ سے کہا محذوف. محذوف کہتے ہیں چھپا ہوا. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ بغیر فاعل کے ہوگا کیونکہ بغیر فاعل کے فعل ہو ہی نہیں سکتا. بعض دفعہ فعل کا فاعل محذوف ہوتا ہے. محذوف ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ فعل اتنا obvious ہو کہ آپ کو فاعل ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ تجھے کس نے پیدا کیا تو یہاں آپ کو فاعل اللہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور بعض دفعہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ پتہ چلے کہ فاعل کون ہے. بعض دفعہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ فاعل کون ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ فعل کا فاعل جو ہے مذکور ہو. فعل کا فاعل مذکور ہو چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے وہ ظاہر صورت میں ہو اس کو معروف کہتے ہیں. اور بعض دفعہ فعل کا فاعل محذوف ہوتا ہے. فعل کا فاعل محذوف ہوتا ہے چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو یا ظاہر صورت میں ہو. چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے وہ ظاہر صورت میں ہو. ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. فعل مجہول کس کو کہتے ہیں؟ فعل مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے. جس کا فاعل محذوف ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے. اور معروف کا فعل مذکور ہوتا ہے چاہے ضمیر میں ہو چاہے وہ ظاہر ہو. فعل جب مجہول ہوگا تو بیسکلی آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں. یعنی میں اگر آپ کو پہلے میں آپ کو اردو سے ہم کوشش کریں گے بنانے کی فعل مجہول بنانے کی. پھر جب عربی سامنے آ جائے گی تو اس کے لیے تو آپ کے لیے اردو ٹرانسلیشن زیادہ آسان ہو جائے گی. تو اگر میں آپ کے سامنے کوئی جملہ رکھوں گا میں آپ سے کہوں کہ اس کا ہم نے فعل مجہول بنانا ہے تو فعل مجہول بنانے کے لیے دو کام آپ نے کرنے ہوں گے. فعل مجہول بنانے کے لیے دو کام آپ نے کرنے ہیں. پہلا
پہلا کام جو آپ نے فعل مجہول کو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ فعل کی کون کون سی ڈائیاں آپ نے پڑھی ہیں؟ تین. یہ بتائیے. تین. فعلا، فاعلا، فاعولا. فعلا، فاعلا، فاعولا، یہ تین ڈائیاں آپ نے پڑھی ہیں اور یہ تینوں ڈائیاں جو ہیں معروف فعل کی ہیں. یہ تینوں ڈائیاں کس کی ہیں؟ معروف فعل کی ہیں. لیکن جب مجہول ہوگا تو آپ کا جو ڈائی کا وزن ہو جائے گا وہ ہوگا فعلا. ڈائی کا وزن کیا ہوگا؟ فعلا. تو فعلا کی اگر آپ گردان کریں تو کیا ہوگا؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلتا، فعلنا. ٹھیک ہے جی. پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ فعل کی ڈائی آپ نے چینج کرنی ہے اور اس کا وزن ایک ہی ہے، وہ ایک ہی وزن ہے، وہ ہے فعلا کا وزن. دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا کیا ہے کہ مفعول کا اسٹیٹس بدل دینا ہے. مفعول کا اسٹیٹس چینج کر دیں. مفعول کا اسٹیٹس کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصبی. نصبی ہوتا ہے. چینج کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اب آپ کا دو ہی چوائسیز ہے، کیا کریں گے آپ اس کو؟ یا رفعی یا جری. اور جری کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسم جری حالت میں کب جاتا ہے؟ حالت جب ایک جارا ہوتا ہے اس سے پہلے. یا تو جارا ہوتا ہے یا وہ مداخل ہوتا ہے. مداخل ہے بالکل. بس. تو جر تو جا نہیں سکتا، مفعول کا اسٹیٹس چینج کرنا ہے. اس کا مطلب مفعول کا اسٹیٹس چینج ہوگا تو مفعول کس حالت میں چلا جائے گا؟ رفعی. حالت رفع میں. اب ایک پوائنٹ نوٹ کریں آپ، جب یہ حالت رفع میں چلا جائے گا، مفعول جب حالت رفع میں چلا جائے گا تو حالت رفع میں تو فاعل ہوتا ہے. حالت رفع میں تو فاعل ہوتا ہے، مفعول تو نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے نا جی. حالت رفع میں تو فاعل ہوتا ہے، مفعول تو نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اگر فاعل کہیں گے تو وہ تو معروف ہو گیا. اگر میں اس کو فاعل کہوں گا، اس حالت رفع والے اسم کو اگر میں فاعل کہوں گا تو وہ تو معروف ہو جائے گا. تو مجہول جب مجھے کہنا ہوگا تو میں اس کو پھر فاعل نہیں کہوں گا بلکہ اس کو کیا کہوں گا؟ میں اس کو نائب الفاعل کہوں گا. تو اب آپ اس کی ڈیفینیشن کو اور کلیئر آپ کے سامنے آ جائے گی. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. کس صورت میں؟ جب فعل معروف ہو. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا جب فعل مذکور ہو، معروف ہو. کوئی بھی فعل بغیر نائب الفاعل کے نہیں ہوگا جب وہ مجہول ہوگا. تو دونوں جگہ پہ فاعل تو آپ کو مل ہی گیا نا. جی. بات سمجھ رہے ہیں؟ نائب الفاعل کا کیا مطلب ہے کہ جب فاعل کی موجودگی میں جو آدمی اس کو سنبھالے گا وہ نائب کہلائے گا. یہی ہوتا ہے نا، نائب کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کے کام کو سنبھالے. اب آپ کے سامنے کیا ہوگی اس کی حالت؟ مطلب اگر رفعی ہوگی تو ہم کہیں گے نائب الفاعل ہی. نائب الفاعل ہی کہیں گے آپ اس کو، فاعل نہیں کہیں گے. نہیں، آپ اس کو نائب الفاعل ہی کہیں. اب مجھے ایک بات ہے، آپ کو اس سے کیا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ملا؟ آپ کے سامنے صرف دو ہی چیزیں لکھی ہیں. فعل مجہول بنانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے دو ہی چیزیں لکھی ہیں. ایک میں نے آپ کو کہا کہ فعل کی ڈائی فعلا میں چلی جائے گی. دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ مفعول کا اسٹیٹس چینج ہو جائے گا. سامنے کیا چیز ہے؟ اس سے آپ کے سامنے کیا چیز آئی؟ نہیں تو امپورٹنٹ جو یہ ہے کہ وہ فعل کی ڈائی چینج ہوتی ہے جس میں کہ جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے. فائل چھپا ہوا؟ کہاں چھپا ہوا؟ کیا ہر فعل کے اندر فائل چھپا ہوا؟ نہیں، یعنی اس کے اندر یہ جو مجہول ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں ہے. مذکور نہیں. ہاں. اور جب ہم اس کی ڈائی جو ہے وہ چینج کریں گے، فعلا جو ہے
تو इसमें फाइल तो नहीं आ रहा है, इसके बाद जो नाइबुल फाइल है वो हालत रफा में आएगा, फाइल इंसान तो नहीं जाहिर होगा। मैं तो अभी फाइल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे कह ही नहीं रहा, मैं तो किसी स्टेज पे नहीं कहा कि मजहूर में फाइल आता है, मजहूर में नाइबुल फाइल आता है। जी जी, आपका सवाल क्या है मुझे समझाएं। नहीं, आपने पूछा कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैंने आपसे कहा कि मैंने आपके सामने सिर्फ 2 चीजें रखी हैं, इससे आपको क्या चीज सामने आई है आपकी, वो मुझे बताइए। पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ये मुझे बताइए। मैंने आपके सामने सिर्फ 2 ही चीजें लिखी हैं। इस तरह से दूसरे फेल हम लिखते थे मारूफ में, वहां भी आपके सामने में फाइल का डाई तो रखा था ना, आपके सामने 3 डाइयां रखी थी, या मैंने 1 डाई रखी है, लेकिन इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने, क्या है वो देखें। फेल मजहूल के लिए मफूल लाजमी है। नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ? फेल मजहूल किसका बनेगा? मुतादी फेल का बनेगा, लाजिम फेल का नहीं बन सकता फेल मजहूल। जी जी जी, इंपॉर्टेंट चीज इस चीज को नोट करें, फेल मजहूल कभी भी लाजिम फेल का नहीं बनेगा। फेल मजहूल लाजिम फेल का नहीं बनेगा। अगर लाजिम फेल का बनेगा तो इसकी आपको डाई चेंज करनी पड़ेगी, वो किसी और डाइयों से आएगा, वो भी इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मजहूल उसका बनेगा जिसका मफूल आ सकता है, ये जिसका मफूल होगा, क्योंकि मफूल स्टेटस लेगा ना नाइबुल फाइल का, मफूल स्टेटस लेगा नाइबुल फाइल का। अगर एक मैं आपसे कहूं जलसा, जलसा का क्या तर्जुमा करेंगे? वो बैठा, वो बैठा, इसका मारूफ, इसका मजहूल कैसे बनाएंगे आप? नहीं बना सकते सर, इसमें मफूल नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं दरबा, दरबा का क्या तर्जुमा करेंगे? उसने मारा, उसने मारा। दरबा का मजहूल बन सकता है? जी जी जी, क्या बनेगा दरबा का मजहूल? रिबा, दुरिबा, क्या मतलब होगा उसका? उसे मारा गया, उसे मारा गया। अब किसने मारा मुझे बताया, फाइला बता सकते हैं इसमें? नहीं है ना इसका, लेकिन इसका नाइबुल फाइल बता देंगे ना, क्या होगा इसका नाइबुल फाइल? किसी ने इसको मारा सर। तो कौन होगा नाइबुल फाइल बताएं? जमीर होगी ना, जमीर होगी जी। रिबा, हुआ जी जी, वो जमीर होगी उसकी। ठीक है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ, आपके सामने में जुमला रखता हूँ, लड़के ने पानी पिया, इसकी अरबी बनाइए। लड़के ने पानी पिया। पीने के लिए जो मादा इस्तेमाल होता है वो होता है शीन, रा और बा। शीन, रा और बा उसका मादा इस्तेमाल होता है डाई नंबर 2 पे। लड़के ने पानी पिया। शरीबल वलदु, है शरीबल वलदु, शरीबा, शरीबा अल वलदु, शरीबा अल वलदु, वलदु जी। आगे करें कंप्लीट। अलमा, अलमा, शरीबल वलदुल मा, लड़के ने पानी पिया। मैं आपसे कहता हूं इसको मजहूल बनाए। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम क्या करना है सर? डाई चेंज करेंगे। डाई चेंज करें, क्या बनेगा? शूरीबा, शूरीबा। शरीबा का क्या तर्जुमा करते हैं आप? खाली उसने पिया, उसने पिया। शूरीबा, सुबह में अभी बात नहीं कर सकती, मेरी क्लास चल रही है। शरीबा, अब्बू से कर लो। क्या वो पिलाया गया या किसी ने उसको पिलाया? शूरीबा, उसे पिलाया गया। उसे पिलाया गया।
ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ سر مفعول کا اسٹیٹس چینج کرنا ہے. مفعول کا اسٹیٹس چینج کرنا ہے کیونکہ یہ تو غائب ہو جائے گا نا. جی بالکل. مفعول کا اسٹیٹس چینج کرے کیا بن جائے گا؟ الماء. الماء. ترجمہ کیا کریں گے؟ اسے پانی پلایا گیا. نہیں اس سے نہیں کہیں گے نا آپ. نائب الفاعل آ گیا نا. جی. پانی پیا گیا. پانی پیا گیا. پانی پیا گیا. کس نے پیا؟ فائل ہی پتہ چل رہا نا, چھپا ہوا ہے نا. فائل ہی پتہ چلا نا آپ کو, فائل چھپا ہوا ہے نا. میں نے آپ سے کہا, آپ نے اوپر کیا شریب الولد الماء, لڑکے نے پانی پیا. اب آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں پانی پیا گیا. کس نے پیا نہیں پتا, کس نے کیا نہیں پتا. اس کی انالیسس کریں. اس کی انالیسس کریں گے. شریبہ کا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. الماء نائب الفاعل. فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ رکھتا ہوں اردو میں. میں آپ سے کہتا ہوں زید نے محمود کی مدد کی. زید نے محمود کی مدد کی. نصر زید حامدن. نصر زید حامدن. محمود. حامد کرنے کو مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا کیا؟ دوبارہ پڑھیں. نصر زید حامدن. حامدن. کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ زید نے محمود کی مدد کی. زید نے حامد کی مدد کی. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حامد کی مدد کی گئی, کیا کریں گے؟ نصر حامدن. نصیرہ. 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 حامدن. حامدن. حامد کی مدد کی گئی. کس نے کی نہیں پتا. میں آپ سے کہتا ہوں اس نے اس کی مدد کی. اس نے اس کی مدد کی. نصرہ کیسے ہوگی؟ اس نے اس کی مدد کی. نصرہ. اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کی مدد کی گئی. نصرہ. ارے نصرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نصیرہ. نصیرہ اس کی مدد کی گئی. اس کی مدد کی گئی. اچھا دیکھیں, آپ کو معلوم ہے مفعول دو بھی آ سکتے ہیں. مفعول دو بھی آ سکتے ہیں, آتے ہیں نا. میں آپ سے کہتا ہوں زید نے محمود کو ایک عالم گمان کیا. بنائیے گا.
लोकल दिया था, वो वाला दिया था। जी, जैद ने महमूद को एक आलिम गुमान किया। हसीबा ज़ैदुन महमूदन। हसीबा ज़ैदुन महमूदन। हसीबा ज़ैदुन महमूदन जी। आलिमन। 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 क्या तर्जुमा करेंगे आप? जैद ने महमूद को एक आलिम गुमान किया। मैं आपको कहता हूँ महमूद को एक आलिम गुमान किया गया। हुसिबा महमूदुन। हुसिबा महमूदुन। इसके स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजे। हुसिबा महमूदुन आलिमुन। आलिमुन। आलिमुन आलिमन ही होगा। हाँ, एक मफूल में तब्दीली आएगी। नहीं, आलिमुन सर। दूसरा मफूल अगर ऐसे आप ना दो मफूल होंगे ना, दूसरा मफूल ऐसे कैसे रहेगा? अच्छा, दूसरा सिर्फ पहला वाला जो मफूल होगा वो अपना स्टेटस चेंज करेगा। अगर किसी फेल के अंदर दो मफूल आ रहे होंगे तो जो पहला वाला मफूल होगा वो चेंज करेगा स्टेटस, दूसरा नहीं बनेगा, तर्जुमा नहीं बनेगा ना। अब आप करेंगे महमूद को एक आलिम गुमान किया गया। महमूद को एक आलिम गुमान किया गया। पहले था जैद ने महमूद को एक आलिम गुमान किया। अब आपने फाइल को जो है वो महजूफ कर दिया, तो आपने कहा महमूद को एक आलिम गुमान किया। मैं आपसे कहता हूं अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। मैं आपसे कहता हूं उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। करें खुतिमा खुतिमा क्यों होगा? खुतिमा करें खुतिमा अला क़ुलूबिहिम। उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब यहाँ तो आपको पास नाइबुल फाइल भी नहीं है इसका। अब नाइबुल फाइल इसमें क्या होगा? जिस तरह से किसी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा, फेल मारूफ किसी फाइल के बगैर नहीं होगा, फेल मजहूल भी बगैर किसी नाइबुल फाइल के नहीं होगा। इसका नाइबुल फाइल कौन होगा? खुतिमा अला क़ुलूबिहिम में क्या होगा इसका नाइबुल फाइल? जी बोलिए। हिम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नहीं सर, नहीं हो सकता। ये थोड़ा लॉजिकल करें अपना। मुझे बताइए, आपको पता है कि अगर पहला या चौथा सीगा हो तो फाइल कच्चा पक्का होता है ना, चाहे फाइल हो चाहे नाइबुल फाइल हो। कौन सा सीगा इस्तेमाल किया आपने? पहला सीगा इस्तेमाल किया ना, खुतिमा। तो अगर फाइल नाइबुल फाइल जाहिर नहीं है तो ज़मीर की सूरत में अंदर मौजूद होगा ना जी। नाइबुल फाइल ज़मीर की सूरत में अंदर मौजूद होगा कि नहीं होगा? हुआ होगा ना इसका। आप जब एक नॉर्मल जुमला बनाते हैं, मैं अगर आपसे कहता हूं दरबा महमूदन, मैं आपसे कहता हूं हसीबा महमूदन, तो मुझे पता है इसका फाइल क्या होगा? हुआ होगा। इसका फाइल हुआ होगा ना। आपने इसी में से निकाला ना ज़मीर। तो जब पहला या चौथा सीगा होता है तो चाहे मजहूल में हो चाहे मारूफ में हो, चीज तो वही रहेगी। लेकिन बेसिक चीज में तब्दीली नहीं आ रही है। आप लोग कोई नई चीज आती है
اس پہ کنفیوز نہ ہو کہ آپ کی بیسک چیز کو ہر ٹیسٹ نہیں کر رہا. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی بیسک جو آپ کی جو اس کے میتھڈ ہیں, اس کے جو پروسیجرز ہیں, اس کے جو قوانین ہیں, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لاتا. وہ بیسک میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائے گا. میں آپ سے ایک اور کرتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں نے گائے ذبح کی. مسلمانوں نے گائے ذبح کی. ذبح المسلمون البقرہ. البقرہ, ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں گائے ذبح کی گئی. ذبح البقرہ. ذبح البقرہ. نہ کریں کچھ سن بھی نہ کریں. پہلے آپ نے کیا بنایا؟ ذبحت البقرہ. ذبحت, سوری جی جی. ہاں, کیوں, اس کی وجہ بتائیے. مؤنث ہے. گائے تو مؤنث ہے نا. جی سر جی. ذبحت البقرہ, گائے ذبح کی گئی. بالکل ٹھیک. پہلے آپ کا فاعل جو ہے وہ ذبح کیوں آیا؟ کیونکہ فاعل آپ کا مذکر تھا, مسلمان. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. اب فاعل نہیں ہے, نائب الفاعل ہے. نائب الفاعل کس حالت میں؟ نائب الفاعل آپ دیکھیں نا, مذکر کا مؤنث ہے. مؤنث تھا تو اس نے مؤنث کا سیکھا ہے. ٹھیک ہے. میں نے زینب کی مدد کی. میں نے زینب کی مدد کی. نصر زینب. زور سے بولیں. نصر زینب. آواز نہیں آ رہی سر آپ کی. میں نے زینب کی مدد کی. نصرت زینب. نصر زینب. نصر تو زینب. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے سر. آج آپ کی آواز بھی بہت زیادہ کٹ رہی ہے, پوری طرح سر سنائی نہیں دے رہا. اچھا, یہ جو صاحب ہے ان کی تو بہت ہی کٹ رہی ہے. ہلکا ایک بولنا غائب ہو رہی ہے. دوبارہ بولیں. نہیں سر کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. آپ کی پرابلم ہوگا, یہ جو کمپلین کر رہی ہیں. مجھے تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ ذرا کریں, دوبارہ کریں. میں نے نصر زینب کی مدد کی. جی. نصر زینب. نصر زینب کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں, آپ دیکھ لیں. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. اب آپ بھی جواب دیجیے گا, کوئی اور جواب مت دیجیے گا پلیز. نصرہ کیا کہا آپ نے؟ زینب. زینب. نصرہ زینب. ترجمہ کریں اس کا. سر سوری, آپ نے جملہ کیا کہا تھا سر, دوبارہ میں نے بتائیں گے؟ آپ سے کہا تھا میں نے زینب کی مدد کی. اچھا, اس کا ترجمہ کریں نا, نصر زینب. نصر تو زینب سر. زور سے بولیں, بولیں زور سے بولیں, گھبرا کیوں رہے؟ نہیں سر, نصر تو زینب. سر تو زینب. زینب. سر زینب آئے گا سر, رفع حالت رفع. آپ نے کہا نصر تو زینب ہے. میں نے زینب کی مدد کی. آپ نے کہا نصر تو, یہی کہا نا آپ نے؟ جی سر, نصر تو زینب. نصر تو کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے مدد کی. میں نے مدد کی. فاعل کیا ہے اس میں؟ سر انا. انا, ٹھیک ہے. میں نے مدد کی, کس کی مدد کی؟ زینب کی. زینب کی. زینبا. تو آپ نے پہلے زینب کیوں کہا تھا؟ سر غلطی ہو گئی تھی. ٹھیک, اچھی بات. اب میں آپ سے کہتا ہوں زینب کی مدد کی گئی. میں آپ سے کہتا ہوں زینب کی مدد کی گئی. نصیرت زینب. نصیرت زینب. آپ جو ہے وہ مونس کا صیغہ کیوں لائے؟ کیونکہ سر آگے جو وہ ہے جن کی مدد کی گئی وہ مؤنث ہے. مونس ہے, وہ مونس ہے. کیونکہ میرے پاس کسی لڑکے کا نام زینب نہیں سنا سر. بالکل صحیح. تو آپ بات سمجھ میں آ گئی. آخری آپ کے ساتھ کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے.
सर فتح اللہ فتح اللہ الباب جنت کے دروازے، جنت کے دروازے کیا لگ رہا آپ کو؟ مفرد لگ رہا مرکب لگ رہا؟ الابواب الجنت. اور سے سنیں میری بات، جنت کے دروازے مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ یہ مرکب ہے، اضافی سر مرکب ہے سر. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی بنائیے پھر مرکب اضافی ہے اضافی. فتح اللہ ابواب الجنتی، ابواب الجنتی، فتح اللہ ابواب الجنتی. آپ الابواب کیوں کر رہے تھے بھائی؟ اب میں آپ کو اس جملے کو چینج کر دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں جنت کے دروازے کھول دیے گئے. جنت کے دروازے کھول دیے گئے. فتحت ابواب الجنتی، فتحت ابواب الجنتی، ابواب بل جی فتحت ابواب الجنتی. مجھے آپ بتائیے کہ ابواب تو جمع ہے، آپ صیغہ واحد کا کیوں ہے واحد مؤنث کا؟ جمع مکسر. مضاف کے اوپر مضاف جو ہے وہ سر جنت ہے نا سر؟ نہیں، مضاف جنت ہے. ابواب جمع مکسر. جمع مکسر. جمع مکسر کون سی جمع مکسر ہے؟ سر باب اور ابواب سر جو سر. تو جمع مکسر ہے تو کیا ہو گیا اس سے؟ یہ کون سا قانون؟ مؤنث. یہ کون سا قانون ہے بتائیے مجھے شاید نہیں پتا، آپ بتا دیے مجھے. بولے سر جو آپ کے ذہن میں بولے. یہ غیر عاقل سر. ہاں غیر عاقل ہے. وہ جمع مکسر کہاں سے آ گیا اس میں؟ غیر عاقل کی جمع ہے سر. غیر عاقل کی جمع جی سر. ہے، اس لیے جو ہے واحد مؤنث ہے. اگر عاقل کی جمع مکسر ہوتی تو پھر تو فتحت بھی آ سکتا تھا اور فتحہ بھی آ سکتا تھا. عاقل کی اگر جمع مکسر ہوتی تو فتحت بھی آ سکتا تھا اور فتحہ بھی آ سکتا تھا. یہ غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع. کلیئر ہو گیا سر جی؟ کوئی سوال کوئی اشکال؟ بہت آسان ہے، کچھ نہیں کرنا. مجہول میں ہوتا کیا ہے، صرف اور صرف آپ نے اس کی ڈائی کو چینج کرنا ہوتا ہے. ڈائی چینج ہوتی ہے، آپ نے کوئی ڈائیاں چینج تو نہیں کرنی نا، لیکن آپ نے صرف اور صرف اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی ڈائی. اب آپ کے پاس ماضی کا کوئی بھی صیغہ آتا ہے اور ماضی کا صیغہ جب آپ کے پاس فعلا کی ڈائی پہ آپ کو نظر آ جائے، فعلا کی گردان اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، فعلا کی گردان جو ہے آپ کے اندر بہت اچھی طرح سے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ اس کو جو ہے آپ کے پاس جب بھی وہ آپ کے پاس آ جائے آپ سمجھ جائیں گے مجہول ہوگا، اور جب مجہول ہوگا تو اس کا آپ کو فائل نہیں ملے گا بلکہ آپ کو اس کا نائب الفاعل ملے گا. یہ نائب الفاعل ظاہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کو یہاں ملا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی سر پوچھیں. آپ نے فرمایا کہ جب دو مفعول ہوں تو دوسرا جو مفعول ہے وہ حالت نصب میں ہی ہوتا ہے. جب یہ دو ایک ہی تبدیلی کریں گے نا، دونوں تبدیل نہیں کریں گے. ہاں جی، لیکن جب اس طرح ہو حرف عطف بیچ میں ہو، واو ہو، جیسے زید اور حامد کی مدد کی، اس میں بھی یہی رول رہے گا؟ یہ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے. جیسے آپ نے فرمایا اسی حساب سے تو ایسے ہی رہنا چاہیے، یعنی غلط کہہ رہے ہیں، میں نے یہ فرمایا ہی نہیں، پھر آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کو جب میں نے دو مفعول بتائے تھے تو میں نے آپ کو اس کی کلیئر ایکسپلینیشن بتائی. جب میں نے آپ سے لکھا تھا نصر حامدن و زیدن، تو میں نے آپ سے کہا معطوف و معطوف الیہ مل کے ایک مفعول بنے. تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں تو نہیں ہے نا سکے باؤ ہے تب رکھے. نہیں، میں نے اس لیے پوچھا نا، کلیئر کرنے. ہاں تو آپ سوال آپ تھوڑا سا جلدی کر گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب روٹی بھی کھائی؟ نہیں ابھی نہیں.
जद्दा में भी टाइम नहीं हुआ सर। जद्दा में टाइम है तो हमेशा मैं तो जद्दा में भी खा लेता था, मतलब मैक्सिमम 7 बजे तक। आप तो डॉक्टर है सर, आपको तो और जल्दी खाना चाहिए। नहीं, वो क्लास का प्रेशर इतना होता है कि उसको खाने का मन नहीं आता। क्या प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे सर? प्रेशर थोड़ी लेना चाहिए। अच्छा जी, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है, फाइल जो है वो फेल के बाद आएगा। अब टर्मिनोलॉजी अब आप चेंज करेंगे। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है, फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। फाइल मज़कूर भी हो सकता है, मजहूल भी हो सकता है। मज़कूर होगा उसे मारूफ कहते हैं, अगर माजूफ होगा उसे मजहूल कहेंगे। मजहूल का नाइबुल फाइल होगा, मज़कूर का जो है वो मारूफ का जो है वो फाइल होगा। दोनों हालत रफा में। ठीक है जी, बस ये पॉइंट अपने ज़हन में रखें। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता, फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। ठीक है जी, मैं आपके सामने एक जुमला रखता हूं। मैं आपसे कहता हूं ज़रिबतु ज़ैदन, क्या तर्जुमा करेंगे? जी जी जनाब, हेलो। मैंने जैद को मारा। जोर से बोले, घबराए नहीं, घबराए नहीं। ये होगा मैंने जैद को मारा। हाँ बताइए, तर्जुमा बताइए। मैंने जैद को मारा। मैंने जैद को मारा, मैंने जैद को मारा। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है, और फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। ऐसे ही है, फाइल हमेशा फेल से के बाद आएगा। फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता, ये याद रख लीजिएगा। फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आएगा। अगर फेल से पहले फाइल आएगा तो फिर वो जुमला फेलियर नहीं होगा। ठीक है, फाइल हमेशा फेल के बाद आएगा। लेकिन मफूल जो है वो फाइल से पहले भी आ सकता है और मफूल से पहले भी आ सकता है। फाइल से पहले आने की तो 1 बजे मैंने आपको बताई थी। क्या वजह थी? 1 बजे मैंने आपको बताई थी कि वो ज़मीर की सूरत में होता है, ज़मीर हसर देने के लिए। लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि मफूल फाइल से फेल से भी पहले आ सकता है। यानी दरब तो ज़ैदन का तर्जुमा आपने क्या किया? दरब तो ज़ैदन का तर्जुमा क्या किया आपने? मैंने ज़ैद को मारा। मैं इस जुमले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इस जुमले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ज़ैदन दरब। आप क्या तर्जुमा करेंगे? ज़ैदन दरबतु। आप क्या तर्जुमा करेंगे? जैद को मैंने मारा। जैद को मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा। अच्छा, यानी किसी और ने नहीं मारा। दरब तो ज़ैदन, जैद को मैंने मारा, यानी इसका मतलब मैंने तो मारा ही, किसी और ने भी मारा हो सकता। लेकिन जब मैंने कहा ज़ैदन दरब, तो जैद को मैंने ही मारा है और किसी ने नहीं मारा। ठीक है, इसी जुमले को मैं ऐसे अगर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं दरबतुहु, क्या तर्जुमा करेंगे? उसने उसको मारा। आप बगैर देखे करते हैं, मुझे मजा नहीं आता। गौर नहीं करते आप। हो क्या? मैंने उसको मारा। मैंने उसको मारा। दरबतुहु है यार, सॉरी सर, थोड़ी है। जल्दी नहीं करें बॉस, कोई सर वो उस पे रोशनी पड़ रही थी, समझ में नहीं आया सर। सर तो पूछ लिया करें मुझे, आप मुझे कहते हैं उजाले में ले आओ, मैं आपको उजाले में ले आता। दरबतुहु, मैंने उसको मारा। अब मैं इस जमीर को, जमीर इसमें मफूल क्या है? हु जमीर है ना, हु मफूल है ना जी। मैं इसको मुकद्दम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर अगर मैं उसको मुकद्दम करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी,
who ऐसे ही हो जाएगा जी। अब मुझे बताइए ये जो हु है ये कौन सी ज़मीर है? सर ये तो नस्बी और जरी वाली ज़मीर है। हाँ नस्बी जरी की ज़मीर है, इसको क्या कहते हैं हम? हुआ की। नहीं नहीं तो क्या कहते हैं? बार बार मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। अटैच ज़मायर। अटैच अटैच ज़मायर। अटैच ज़मीर है, अटैच ज़मीर। अटैच ज़मायर है, तो ये अटैच तो नहीं है कहीं? नहीं डिटैच लग रही है यहाँ तो सर। जबकि ये तो अटैच ज़मायर है। जी। तो फिर क्या करते हैं, अगर अटैच ज़मायर को लेके आना है अलग से और आपको मालूम है कि वो बगैर अटैच ज़मायर के इस्तेमाल ही नहीं हो सकती है, तो फिर क्या करते हैं, उस ज़मीर से पहले या लगा देते हैं। कुरान मजीद में बहुत पढ़ा होगा आपसे, इया का, इया हो, इया हुम, इया का। तो ये जो इया है इसका अपना कोई मानी नहीं, इस इया का अपना कोई माना नहीं है, याद रख लीजिएगा। लाइट तो नहीं पड़ रही इस पे? थोड़ी सी पढ़ रही सर, बट आप बोल रहे हैं तो समझ आ रहा है। पहले मैं इसको नीचे कर देता हूँ। इस इया का अपना कोई माना नहीं है, याद रख लीजिएगा। इया का अपना कोई माना नहीं है, ये सिर्फ अटैच ज़मायर को इस्तेमाल करने के लिए आती है। इयाहु दरख्तु, क्या मतलब होगा? उसको मैंने ही मारा। पहले क्या था? दरख्तुहु, मैंने उसको मारा। अब मैंने उसको कहा इयाहु दरख्तु, उसको मैंने ही मारा और किसी ने हाथ नहीं लगाया। उसको मैंने ही मारा और किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं आपसे कहता हूं जुमला बनाइए, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। खलक़ल्लाहुल इंसाना। खलक़ल्लाहुल इंसाना। खलक़ल्लाहुल इंसाना। एनालिसिस करें इसकी। खलक़ा फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब, अल्लाहु फ़ाइल, अल इंसाना मफ़ूल बिही, जुमला फ़ेलिया इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। नो सर सॉरी, कुछ ना कुछ फ़ेलिया, जुमला फ़ेलिया। मैं इस जुमले फेलिया को जुमला इसमें मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्या करूंगा मैं? सर मुब्तदा बनाना पड़ेगा ना आपको पहले, फिर खबर। तो बनाना मुझे करना क्या पड़ेगा? ये तो सब एक ही जुमला बार बार जब से पैदा हुआ तब से कह रहा हूँ, कोई भी फेल फाइल के मुकम्मल नहीं है, और फाइल फेल के बाद आता है, और फाइल फेल के बाद आता है। फाइल कभी फेल से पहले नहीं आएगा। फाइल अगर फेल से पहले आएगा तो कोई जुमला फेलियर नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? फाइल अगर फेल से पहले आएगा तो क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया बन जाएगा ना। फाइल लेके आए, फाइल क्या है इसमें? अल्लाह। अल्लाहु। बनाइए बनाइए। अल्लाहु। 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 खलक़ल इंसान। खलक़ल इंसान। एनालिसिस करें इसकी। सर अल्लाहु जो है मुब्तदा है। अल्लाहु मुब्तदा।
جی اور خلق الانسان یہ الگ الگ کریں نا, خلق کے انالیسس کریں پہلے. خلق فعل ماضی واحد مذکر فعل ماضی معروف معروف. او اچھا اس کو اس طرح کرنا ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب معروف ہے. فاعل کیا ہے؟ الانسان ہوا. الانسان فاعل ہے. نہیں سر سوری ہوا سر میں آگے دیکھ رہی تھی سوری. ہوا اتنا مکمل نہیں کہ آگے چل رہی ہیں آپ. اور انسانہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول. مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ خبریہ, جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر. اور مبتدا اور خبر مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ. اب مبتدا اور خبر کی میں آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے نا. کیا ہے پہلی ریلیشن شپ ہے کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ. جی مبتدا معرفہ خبر نکرہ. تو مبتدا معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. جی ہے. جی ہے. پہلی چیز تو ہو گئی. خبر نکرہ اس کو ہولڈ کرا دیں. دوسری چیز مبتدا جو ہے وہ حالت رفع, مبتدا حالت رفع اور خبر بھی حالت رفع. مبتدا حالت رفع میں ہے, جی خبر کو چھوڑ دیں. تیسری چیز آ گئی جنس اور عدد. جنس اور عدد آ گئی. مبتدا مجھے بتائیے واحد ہے. جی جی ٹھیک ہے. خلقات میں دیکھیں فعل کیا ہے, واحد ہے کہ نہیں ہے؟ فاعل جی واحد ہے. ہوا ہے نا. ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. چوتھی چیز آ گئی جنس. مبتدا اللہ کیا ہے؟ مذکر. لفظی مذکر. لفظی مذکر. اور خلقہ کیا ہے؟ مذکر. جی مذکر ہی ہے نا. جی 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 بالکل. غائب حاضر کو چھوڑ دیں ابھی. جی مذکر ہی ہے. اب آپ کی دو چیزیں رہ گئی. کون کون سی؟ ایک نکرہ اور دوسرا حالت رفع. اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, نوٹ کر لیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ نوٹ کر لیں. گرامر کے نزدیک, گرامر والوں کے نزدیک یاد رکھیے گا, جملہ جو ہوتا ہے, جملہ کوئی بھی جملہ, یہ خلق الانسان پورا ایک جملہ فعلیہ ہے نا. جی گرامر کے نزدیک جملہ جو ہے وہ نکرہ ٹریٹ ہوتا ہے. جملہ کیا ٹریٹ ہوتا ہے؟ نکرہ. جملے کا جو جملے کی جو وسعت ہے نا, جملے کی جو وسعت ہے وہ کیا ٹریٹ ہوتی ہے؟ نکرہ. جملے کی وسعت کیا ٹریٹ ہوتی ہے؟ نکرہ. تو مجھے بتائیے کہ جو پہلا والا اسٹیپ تھا مبتدا معرفہ خبر نکرہ, وہ پوری کور ہو گئی. جی دوسری چیز جملے کی جو اعراب ہوتا ہے, جملے کا جو اعراب ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا, وہ ہوتا ہے مبنی. مبنی کس کو کہتے ہیں؟ تینوں حالت ایک ہی حالت میں ہو. ایک ہی حالت میں ہوتا ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ وہ نصب ہے, جر ہے کہ رفع ہے. تو جب یہ خلق الانسان مجھے معلوم ہے جملہ ہے اور جملے کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہے. تو میں اس کو کیا ٹریٹ کروں گا؟ محلاً رفع. سمپل. لیکن آپ کو بیسکلی خیال کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی مطابقت کا خیال رکھنا پڑے گا. پہلا بیسک, فار ایگزامپل میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل کرتا ہوں, اور چیز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گی. میں آپ سے ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں, میں آپ کے سامنے یہاں لکھتا ہوں. میں آپ سے لکھتا ہوں ذبح المسلمون البقرۃ. کیا ترجمہ کریں گے؟ اچھا اس کا آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ خلق اللہ الانسان. اللہ نے انسان کو تخلیق کیا. اچھا آپ نیچے والا کا ترجمہ کریں, اللہ خلق الانسان.
تخلیق کیا انسان کو اللہ نے، اللہ ہی نے، یہ اللہ ہی نے انسان کو تخلیق کیا. اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا. مجھے بتائیے آپ نے ہی کا ترجمہ کیوں لیا؟ سر یہاں تاکہ مبتدا آگے نا پہلے نہیں، مبتدا تو آ گیا. دیکھیں اصولاً اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ. خلقہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس سے پیدا کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا. انسانہ اس نے انسان کو پیدا کیا، یہی ترجمہ ہوگا نا خلق الانسان کا. اس نے انسان کو پیدا کیا، یہی ترجمہ ہوگا نا. جی. جملہ اس میں کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے مبتدا پھر خبر. جی. تو آپ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا، ایسے ہی ترجمہ ہونا چاہیے نا. جی. تو بیسکلی دیکھا جائے تو پیدا کرنے والے کا ذکر دو دفعہ آ رہا ہے نا، اللہ اور اس نے. جی. تو جو ابھی طلعت جی نے کہا تھا، مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیسے کہا تھا، اگر سمجھ سے کہا تھا تو بہت زبردست کام کیا آپ نے، آپ کو 2 انگوٹھے ملنے چاہیے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر حسر و تاکید کا مفہوم لے آتے ہیں. اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ان دونوں جملوں کے اندر آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ بہت فرق محسوس ہو رہا ہے. کیا اسٹریس ہے اللہ پہ. تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جملہ اسمیہ از مور پاورفل اینڈ مور اسٹرانگر. اچھا. جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا جو ہم ایک فرق تو بتاتے ہیں بڑا آسان سا، کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوا وہ فعلیہ ہو گیا، جو اسم سے شروع ہوا وہ اسمیہ ہو گیا. یہ تو ابتدا میں آپ کو سمجھانے کے لیے. لیکن جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ اگر، کیونکہ بات مفہوم تو ایک ہی ہے نا دونوں میں، فرق کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بات تو وہی ہے نا. لیکن بنیادی فرق کیا ہے کہ جملہ فعلی، جملہ اسمیہ جو ہے اس کے اندر اسٹریس زیادہ. ذبح المسلمون البقرہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. ذبح کیا. اب میں اس کو جملہ اسمیہ بنانا چاہتا ہوں، فاعل کو فعل سے پہلے لے آؤں گا، فاعل کو فعل سے پہلے لے آؤں گا نا. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ المسلمون. المسلمون. اب کیا کروں گا مجھے بتائیے؟ فائل یہ آپ کریں، باقی ذبحت. ذبح کیوں آئے گا؟ المسلمون ہے نا، ذبحو ہے وہ مطابقت رکھتی ہے نا. ذبحو. ذبحو. اچھا. ذبحو البقرۃ. انہوں نے گائے کو ذبح کیا. المسلمون مبتدا، ذبحو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب، البقرۃ اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ المسلمون مبتدا کے لیے کیا بن گیا؟ خبر بن گیا. خبر اور مبتدا مل کے جملہ اسمیہ بن گئے. ترجمہ کیا کیا؟ مسلمانوں نے ہی گائے کو ذبح. مطابقت چیک کرنے. المسلمون کیا ہے؟ جمع ہے، ذبح جمع ہے. ٹھیک ہے. المسلمون جو ہے وہ مذکر ہے، ذبح یہ بھی مذکر ہے. المسلمون جو ہے وہ مبتدا ہے، معرفہ ہونا چاہیے. خبر جو ہے وہ ذبح البقرہ جملہ ہے. جملے کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، تو نکرہ بن گیا. المسلمون مبتدا ہے، مبتدا کی جو اعراب ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. جملے کا جو اعراب ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، تو وہ محلاً حالت رفع. ختم ہو گئی بات، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور زبانی کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں داخل ہوا کلاس میں، جملہ فعلیہ بنے. میں داخل ہوا کلاس میں. دخلتو.
जी जी बोले बोले। दखल तो क्लास को क्या बताऊं? फसल फसल फसली फिल फसली फसली दखल तो फिल फसली दखल तो फिल फसली। दखल तो फिल फसली, मैं क्लास में दाखिल हुआ। अब मैं कहता हूं कि आप इसको जुमला इसमिया बना दें। बनाइए। सर पहले अल फसली आ जाएगी। जुमला इसमिया बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? फाइल को फिर से पहले लाना पड़ेगा ना जी। फाइल को फाइल क्या है इसमें? अना 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 दखल तो फिल फसली, बात खत्म हो गई। जी। अना दखल तो फिल फस्ल, अना मैं ही क्लास में दाखिल हुआ। मैं आपसे कहता हूं कि दो चोर घर में दाखिल हुए। दो चोर घर में दाखिल हुए, जुमला फेलिया बनाइए। दो चोर दखल दखल सारिकानी दखल अस्सारिकानी फिल बैती। फिल बैती दखल अस्सारिकानी फिल बैती, दो चोर घर में दाखिल हुए। मैं आपसे कहता हूं इसको जुमला इसलिए बना दें। जी बनाइए। घबरा क्यों रही है? अस्सारिखानी अस्सारिकानी। अब अस्सारिकानी की मुताबिकत करें। सारिकानी मुसन्ना है ना जी। पहले तो दखला था, अब क्या आएगा? दखला दखला। अस्सारिकानी दखला दखला फिल बैती। फिल बैती खत्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपका जुमला फेल माजी मुकम्मल होता है। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कुछ और कुछ कुरान की आयत अभी भेजूंगा मैं इंशाअल्लाह, उसको कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। और उसके अलावा ऐसा तो कुछ नहीं होगा, या तो फिर हम कुछ नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ आपके साथ पहले थोड़ा सा टाइम देके कुछ करने का आयात मैं आपके साथ करना चाहूंगा, उसके बाद हम चलेंगे, या मैं आपको एक्सरसाइज भेज देता हूँ जैसा भी होगा। तो बल्कि अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको कुछ आयात बताता हूँ, आप नोट कर लें, और उसको अगर आप कर सके तो चले मैं आपको आयत नंबर लिख के भेज देता हूँ। आयत निकाल के आप जरा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, उन आयात की। और जो चीज अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुरान मजीद में आपको ओवर 90% आयत इसी तरह से मिलेगी। तो उसका पहला हिस्सा जुमला इसमिया होगा, उसका दूसरा हिस्सा जुमला फेलिया होगा, फिर दोनों मिलकर बनेंगे। बाद जगह आप और आगे जाएंगे तो पूरे का पूरा जुमला फेलिया जो है वो सिर्फ मजरूर बन के आ रहा हो। जो जुमला फेलिया एक पूरे जुमला बनेगा वो पता चला सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिला बन के आ रहा होगा। सिला और मौसूला मिलके जो है वो पता चला सिर्फ मजरूर बन रहे होंगे, और फिर जारा मजरूर मिलके कोई चीज बन रहे होंगे, वो किसी और चीज के साथ अटैच हो। ये चीजें इंशाअल्लाह ताला आती रहेंगी आपकी। जुमला हमने जब ये माजी पढ़ा, फेल माजी पढ़ा, तो हमने फेल माजी के अंदर जितनी चीजें थी उन चीजों को कोशिश की हद इम्कान के हम उसको डिटेल में आपके साथ करें। हमने पूरी कोशिश की। जी पूछे सर। ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ खलक़ल इंसाना, खलक़ल्लाहुल इंसाना, तो यहाँ पे इसमें ताकीद नहीं आ रही कि अल्लाह ही ने इंसान को पैदा किया? नहीं आएगी ना, नहीं आ रही। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, मगर जो उसमें कुरान में है कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, वहाँ पे भी ताकीद नहीं आ रही, हालांकि नहीं आ रही। वो भी जुमला है ना, सीधा सीधा जुमला फेलिया है ना, सीधा सीधा। लेकिन अगर वो आ जाता कि अल्लाह खलक़ल इंसान फी अलक़ मिन अलक़, तो फिर जोरदार आ जाता।
اچھا ایک اور کوشچن ہے جی, 2 دفعہ آپ ترجمہ کریں نا, 2 دفعہ آپ ترجمہ کریں. اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں, ابھی آپ نے وہ والا فیل نہیں پڑھا, میں آپ کو ویسے ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں قرآن مجید کی ایک بڑی معروف آیت ہے, ٹھیک ہے, قرآن میں اس کی پہلے آپ کو پوچھ سکتے ہیں. یار قرآن مجید کی بڑی معروف آیت ہے. ترکیب ہم نہیں کر رہے, میں صرف آپ کو ترجمے کی دیکھ سکتا ہوں. انا کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ بے شک ترجمہ ہے نا پورا, بے شک ہم نے, بے شک ہم نے. پھر آتا ہے انا نحنو, کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ ہم, بے شک ہم ہی نے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ترجمے میں بے شک ہم نہیں سر. کبھی دیکھا ہے؟ اس کے آگے بھی آ رہا ہے. نزلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اتارا. نزلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اتارا. تو اس کا ترجمہ تو آنا چاہیے تھا یقیناً ہم نے اتارا, ایسے ہی آنا چاہیے نا جی. آپ نے آج تک کبھی پڑھا ایسا ترجمہ؟ نہیں پڑھا نا. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو ہے ہی محسوس کرنے کی چیز, یہ ٹرانسلیشن سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. یہ ٹرانسلیشن اسی لیے تو مارے جاتے ہیں. پھر ہم ان ٹرانسلیشن میں اپنی تعویلات بھی ڈال کے اس میں اور 4 چاند لگا دیتے ہیں. ہم اس میں اور 4 چاند لگا دیتے ہیں. جس طرح سے آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ آل کا جو معنی ہے وہ ہم نے ہمیشہ آل کا معنی جو ہے, یہ آل ہے نا, آل, اس کا معنی ہمیشہ ہم نے صرف اولاد میں اسی لیے, جبکہ آل کے معنی بہت سارے. آل کا ایک معروف معنی جو ہے جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ جو قرآن سے ثابت ہے آل کا معنی وہ مجھے بتائیے کیا ہے؟ فالوورز. آل فرعون, آل فرعون کی کیا آپ ترجمہ یہ کرتے ہیں فرعون کی اولاد؟ تو کیا 6 لاکھ لوگ 60 لاکھ لوگ اور فرعون کی اولادیں تھی کیا وہ؟ نہیں سر, اتباع کرنے والے جو اس کی پیروی کرنے والے. لیکن ہم پھر اس کو اس پہ لا کے ایک ہمارے بہت بڑا پھر ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو بالکل کلوز کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور باقی سب اس سے باہر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ رائٹ. تو ہم کرتے کیا ہیں آپ, اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو تراجم کے اندر جو درود ابراہیم کا ترجمہ ہوتا ہے اس میں بھی آل محمد کا کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم؟ ان کی اولاد. یہ بتائیے کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز نہیں ہیں کیا؟ درود تو آپ کو سکھا رہا ہے کہ ہر اس میں سلامتی ہو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے اور جو سیدنا ابراہیم کا فالوور ہے. آپ نے تو اس کو باندھ دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا جو معنی ہے کسی اور جگہ پہ فکس کر کے اس کو باندھ دینا ہے. اس کو باندھ دینا ہے نا آپ نے. تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہت ساری جگہوں میں اپنے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. اس میں اسرائیل نے نہیں کہا تھا ہم سے, نہ ہم سے آ کے جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں کسی دوسرے کرسچن نے, ہماری اپنی حرکت ہے, ہماری اپنی. اسی لیے پھر میں کہتا ہوں ہاں اپنی تباہی میں فقط ہاتھ ہے اپنا, کچھ اس میں نصیبوں کا میرے پھیر نہیں ہے. ہم اس کے ذمہ دار خود ہیں, کوئی نہیں ہے ہمارا, ہم اس کے اپنے خود ذمہ دار. تو قرآن مجید کا جو اصل اسلوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کو محسوس کرنا. اور یہ محسوس اسی وقت کریں گے جب ہم اس کی زبان سے اتنی واقفیت رکھیں.
آپ سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ اس کے اوپر کوئی فلسفہ لکھیں. وہ فلسفہ لکھنے والے لکھ کے چلے گئے, امام راضی چلے گئے, دوسرے آئے لے کے چلے گئے. میرا آپ کا کام نہیں ہے فلسفہ لکھنا, لیکن اتنا ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اس کے بیسک معنی کو کم سے کم فیل کر سکیں, بیسک معنی کو ہم محسوس کر سکیں. تبھی آپ دیکھیں کہ جب عرب کے اندر لوگ تراویح میں یا قیام کے اندر جب وہاں کا امام پڑھتا ہے تو وہ جو پیچھے جو بہت سارے اس کے مقتدی ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ہمارے یہاں معاملہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بڑی بڑی مساجد میں بھی آپ چلے جائیں, نہ امام کے نکل رہے ہوتے ہیں نہ اس کے پیچھے والے کے نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور ٹرین کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو اس کی پڑھائی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, قالو کے علاوہ کوئی لفظ ہی سمجھ میں نہیں تھا. قالو پھر آگے بھاگ رہا ہوتا, قالو پھر کب آگے بھاگ رہا ہوتا. تو یہ محسوس کرنے کی چیز, اتنا محسوس کریں گے اتنا ہوگا. اور یہی ہمارا اصل کام, ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو اس کے بیسک متن سے سمجھ سکیں, اس کو محسوس کر سکیں. کم سے کم سن کے نہ کر سکیں, کیونکہ سننے میں دشواری ہے, اس لیے کہ زبان ہماری نہیں ہے, محسوس ہم نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ ہمیں وہ حصہ یاد ہو. نہیں تو کم سے کم پڑھ کے تو آپ اس کو محسوس کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. سر ایک اور سوال ہے, وہ آپ نے کہا اس سے پہلے کہ وہ ایا جو ہے اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے, کوئی معنی نہیں ہے. تو پھر یہ جو ایا کا نعبد و ایا کا نستعین, یہاں بھی ایا آیا ہے. تو ہاں لیکن وہ دیکھیں نا آپ اس میں چیز دیکھیں, وہ جو کا ہے بیسیکلی وہ تھا نعبدو کا. یہ فعل مضارع آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, نعبدو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب میں نے تیری جو ہے کا جو ہے وہ مفعول تھا, اس کو مقدم کر دیا. کا اٹیچ ضمائر ہے, اس کو لکھ نہیں سکتا تو ایا کے ساتھ لکھا. اب اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. پہلے تھا نعبدو کا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, میں نے اس کو مقدم کر دیا, ہم نے کہا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں, مقدم کر دیا نا مفہوم کو. تو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیونکہ مضارع پہلے تھا نعبدو کا, اصل میں تھا نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب میں تیری کو مقدم کر دیا تو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, تو ہی کا مفہوم نکل آیا. جیسے سر آپ نے یہ آیت لکھی ہے نا جس میں آپ نے کہا انا نحن نزلنا, اس کے بعد وہ آتے ہیں انا لہو الحافظون, یعنی ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں. بیچ میں واو آ گیا, واو. اب اتنی جگہ پہ آتا ہے, اتنی جگہ پہ آتا ہے, تو اب آپ دیکھیں ہم آپ کو تھوڑی ترجمہ آتا ہے. آپ اگر تراجم میں دیکھیں تو آپ کو یہی ترجمہ مل جائے گا, یقیناً ہم نے نازل کیا ایسے ہی ہے نا, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب 3 دفعہ کہہ رہا ہم تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا سر جی, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, مجھے بتائیے. ایسے تو الٹ اپ نہیں ہو سکتا نا. جی بولے, آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جیسے انا لہو لحافظون, ہاں مطلب میں آپ سے کہنا وہ پھر میں آپ کو بتاؤں وہ ترکیب کچھ اور ہے. لیکن سر آپ کو ایک بیسک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک چیز میں اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو 3 دفعہ لفظ آ رہا ہے ہم, لیکن آپ کو تراجم میں 3 دفعہ ہم نہیں ملتا. تراجم میں پھر ملنا چاہیے نا, یقیناً ہم نے اتارا, ملنا چاہیے نا سر. ایسی اسٹریس ہے نا, بہت زیادہ اسٹریس ہے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کو نازل کرنے والے کون ہے, کوئی نہیں ہے, ہم ہی ہیں. تو بلا شبہ یقیناً ہم نے ہی. اب آپ جتنا اس میں اسٹریس پیدا کر سکتے ہیں, اب یہ اسٹریس اپنے الفاظوں سے کتنا پیدا کریں گے آپ, لیکن آپ جس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں وہ تو اس کو تو آپ بیان نہیں کر سکتے نا. جب آپ اپنی کسی بہت چاہنے والے کے ساتھ ملتے ہیں, آپ اپنی والدہ کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ جس سے آپ کو بہت پیار ہو, تو آپ اس سے جب آپ اس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں یا اس کا ماتھا چومتے ہیں, تو وہ جو گلے سے لگانا اور جو اس کا ماتھا چومنا ہے وہ تمام ایکسپریشن کو کور کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا. آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو وہ اس کو محسوس کون کر سکے گا, صرف آپ 2 ہی کر سکتے ہیں, جس نے وہ عمل کیا اور جس کے ساتھ وہ عمل ہوا. ایسے ہی ہے نا, اس کو کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا. جب میری والدہ آج بھی جب میں ان کے سینے سے لگتا ہوں اور مجھ سے کہتی ہے نا میرا بیٹا آ گیا, تو وہ میں اس کو صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں, اور کوئی محسوس کر ہی نہیں سکتا.
تو وہ ساری چیز یہ اس کی جو خوبصورتی ہے نا قرآن کی وجہ تو یہ قرآن کا ایک اسلوب جی سر قرآن کا ایک اسلوب ہے نا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اس طریقے سے. بالکل انشاءاللہ باذن اللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ تمام لوگ جو ہے نا بغیر تراجم کے اس قرآن کو جب پڑھا کریں گے نا جب خود دیکھ کے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ الفاظوں کی جس میں ڈکشنری کا تھوڑا چیزیں ہوں اور اگر بہت ریگولر پڑھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مانا آپ کے سامنے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے. پھر آپ کو ضرورت کی پڑے گی اور پھر آپ انجوائے کریں. پھر آپ کو جب وہ کچھ حصے یاد ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو جب بیان کریں گے تو وہ بھی رش کریں گے اور آپ بھی رش کریں گے اور پھر لوگ آپ سے حسد بھی کریں گے. اور یہی وہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں حسد کرنا جائز ہوگا. جب آپ کو پتا ہے حسد کرنا جائز ہے, کسی کے پاس اگر اس چیز کا علم ہو اور دوسرا اگر حسد کرے نا کہ کاش میرے پاس بھی یہ ہو. ویسے تو حسد منع ہے نا کہ کسی کے پاس گاڑی اور آپ کہیں گے میرے پاس ایسی گاڑی نہیں, وہ حسد نہیں ہوگا بلکہ رشک ہوگا. حسد نہیں ہوگا بلکہ رشک ہوگا. ہاں تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ حسد جائز, اس جگہ پہ حسد جائز ہوگا. اس جگہ پہ حسد جو ہے وہ جائز ہوگا. جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی, دوبارہ کر دوں اس سے پہلے بھول جاؤں. ہم نے کوشش کی ڈیٹیل کے اندر آپ کے ساتھ فائل کے حوالے سے, مفعول کے حوالے سے, مرکبات کے حوالے سے, نفی کے حوالے سے, تاکید کے حوالے سے ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم نے کی. مجہول کے حوالے سے اب کوئی بھی چیز میں آپ کے ساتھ فعل مضارع جو ہم شروع کریں کوئی چیز بھی آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل نہیں کروں گا. آپ کو ایک ہی دن کے اندر, پہلے دن کے اندر صرف فعل کی گردان مضارع کی, اس کے اوپر ہم کچھ سیغے کریں گے اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے میں رکھوں گا جس کے بعد یہ جو 3 ڈائی کا کنسپٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد صرف ہم ایک دن لگائیں گے جس کے اندر تمام جو کچھ ہم نے فعل ماضی میں کیا ہے وہ تمام کا تمام فعل مضارع میں ہم کریں گے ایک ایک جملے کے ساتھ کمپیریٹیولی بنا کے, ایک ماضی کا ایک مضارع. اور اس کے بعد ہم فعل کا وہ حصہ شروع کریں گے جو مضارع سے بھی ریلیٹڈ ہے, اس کے مادوں سے بھی ریلیٹڈ ہے, اور پھر بہت چھوٹی چھوٹی دوسری چیزیں, فعل امر کرنا, فعل نہیں لے کے آنا, تبدیلی کس طرح سے آتی ہے فعل کے اندر, تغیرات کیسے کیسے ہوتے ہیں, کس طرح سے ہوتے ہیں, کیا امپیکٹ لے کے آتے ہیں, وہ ساری چیزیں کریں گے. یعنی وہ اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ جس سے قرآن مجید کا جو متن ہے وہ اور آپ کے سامنے خوبصورت ہو کے واضح ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک درخواست میں نے ہمیشہ سے پہلے بھی اور آج دوبارہ بھی کروں گا جاتے جاتے کہ کوشش کریں کہ تھوڑا بہت روز کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ ضرور دیکھیں, اس کو ریویو کیا کریں اور اس کو دیکھا کریں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اس میں کیا کیا چیز آپ اپلائی کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, جزاکم اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.